بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز تراویح میں 11ویں پارے سے ہوا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے تھے۔ اس موقع پر گرمی کی شدت تھی تو بہت سارے منافقین جو بہانے کر رہے تھے نہ جانے کے اور اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس لوٹے تو یہ عذر کرنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے مختلف قسم کے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے کہ یہ مجبوری تھی، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ غزوے میں شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں میں یہ ہدایت دی ہے، یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھا کر آپ سے معذرت کریں گے تاکہ آپ کو کسی طرح یہ راضی کر لیں اور ان کا نفاق چھپا رہے، ان کی منافقت چھپی رہے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، ان کو معاف بھی کر دیں، لیکن اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گے، نہ ہی اللہ ان کی عذر کو قبول فرمائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جماعت ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت حاصل کی تھی، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جبکہ کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کری اور اپنا مال، اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی، جس وقت کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ اس جماعت سے راضی ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے ہم نے جنت اور جنت کے محلات تیار کیے ہوئے ہیں۔ صحابہ کی شان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں سے معلوم چلتا ہے کہ وہ لوگ بڑے بدنصیب ہیں جو صحابہ کے بارے میں زبان چلاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کو کچھ نہ کہو کیونکہ یہ وہ جماعت ہے، یہ میرا اس وقت ساتھ دے رہی تھی جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کی شان بیان کی ہے، اور احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس جماعت کی جو بھی اتباع کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو بدنصیبی ہے اور بڑی محرومی ہے کہ صحابہ کی طرف سے اگر کسی کی زبان غلط چلتی ہے، یہ صحابہ کے بارے میں بدگمانی دل میں آتی ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہیں اور یہ ہم سے راضی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، اگر کوئی آدمی جس سے گناہ ہو جائیں لیکن گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس نیک اعمال بھی ہوں اور پھر وہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کے مال کو آپ قبول کیا کریں، یعنی یہ مال اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو ان کے مالوں کو قبول کیا کریں۔ اور پھر آگے صدقے کے 3 فوائد ذکر کیے ہیں کہ صدقے سے تطہرہم، مال پاک ہو جاتا ہے، یعنی جب مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو مال پر جو آفت آنی ہوتی ہے یا مال میں جو گندگی شامل ہو رہی ہوتی ہے، زکوٰۃ نکالنے سے وہ مال آفتوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بیان کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ، وَتُزَكِّيهِمْ، کہ اس مال کا جب یہ لوگ صدقہ کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے تو تزکیہ ہوگا، یعنی دل سے مال کی محبت بھی کم ہوگی۔ یقینی بات ہے کہ جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو بسا اوقات انسان کے دل پر بوجھ بھی ہوتا ہے اور اس کو مشکل بھی لگتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے وہ مال پھر بھی خرچ کرتا ہے
تو اس سے علاج ہوتا ہے دل کی بیماری کا، کہ دل میں جو مال کی محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ وصلی علیہم، کہ مال صدقہ کرنے سے دعائیں ملتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں دو عبادتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تقوی اور اللہ کی رضا۔ یہ دو ایسے عمل ہیں کہ جو بھی کام ان دو عمل کی بنیاد پر شروع کیا جائے گا اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، ایک تقوی اور ایک اللہ کی رضا یعنی اخلاص۔ تقوی اور اخلاص کی بنیاد بنا کر جس کام کی بھی بنیاد رکھی جائے گی وہ کام ضرور آگے بڑھے گا اور اس کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے وعدے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کو دے دی ہیں اور تو اللہ تعالیٰ ان کے اس سودے پر جان کا سودا جنت کے بدلے کرتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے راستے میں جہاد کے ذریعے پیش کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے جنت عطا فرمائیں گے۔ آگے اہل ایمان کی خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں التائبون، ان کی اندر ایک خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ عابدون، عبادت گزار ہوتے ہیں۔ حامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہوتے ہیں۔ السائحون الراکعون الساجدون، سحریوں کے وقت رکوع اور سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دینے والے ہوتے ہیں اور برے کاموں سے روکنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی حرام کردہ جو حدود ہیں ان سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے باز رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں جو خوبیاں یہ خوبیاں جن ایمان والوں کے اندر ہیں ان کو آپ بشارت سنا دیجیے، خوشخبریاں سنا دیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے اور ایمان والوں کو بھی ہدایت ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کریں، یعنی اگر کوئی ایسا ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو کہ ایمان سے محروم ہوتا ہے، اس کے جنازے میں جانا، اس کے جنازے میں جا کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے روک رہے ہیں کہ اس کی ایمان والوں کو اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کا دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جانے سے جہاں بہت سارے منافقین رک گئے تھے وہاں 3 سچے ایمان والے بھی رک گئے تھے، اور ان کا رکنا واقعی کسی عذر اور کسی مجبوری کی بنا پر تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے سچ بات عرض کر دی، جو مجبوری تھی، جو وجہ تھی، اس پر ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کی آیتیں اتریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ مسلمانوں میں ہمیشہ 2 طرح کی جماعتیں ہونی چاہیے۔ ایک جماعت تو وہ ہو جو جہاد کے لیے میدان جہاد میں کافروں سے مقابلہ کرے، اور ایک جماعت وہ ہو جو اہل علم کی جماعت ہو، یعنی علماء کی جماعت جو دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائے۔ یہ دونوں جماعتیں، دونوں کی اہمیت اور دونوں کی ضرورت اپنی اپنی جگہ ہے۔ مجاہدین کافروں سے مقابلہ کر کے مسلمانوں کی جانوں کا تحفظ کریں گے اور سرحدوں کی حفاظت کریں گے، اور اہل علم دین سیکھیں گے اور مسلمانوں کو دین سکھائیں گے جس سے ان کی آخرت بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں جماعت ہر وقت مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کو قرآن کریم سن کر اللہ کی محبت میں اضافہ، آخرت کی فکر میں اضافہ، جنت کا شوق، جہنم کا خوف۔ اللہ فرما رہے ہیں فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دل سیاہ ہوتے ہیں،
یعنی گناہوں کی نحوست اور بار بار کے گناہ کرنے کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، نقصان اس کا کیا ہوتا ہے کہ فزادتہم رجسا الی رجسہم، قرآن کریم کے سننے سے اور ان کے دل میں بغض و عناد اور نفرتیں بڑھتی ہیں۔ جیسے کہ بہت سارا معاشرے میں اس طرح کے لوگ دکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں مسلمان، لیکن دین کی بات جب ان کے سامنے کی جائے یا کوئی بھی دین کی بات ان کو سمجھائی جائے تو بجائے سمجھنے کے اور ان کے دلوں میں نفرت بڑھتی ہے اور بغض، اور زبان سے اول پھول بکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دل کا مرض ہے، فی قلوبہم مرض، دل میں مرض، یعنی دل گناہوں کی سیاہی سے اس قدر گندا ہو چکا ہے، مر چکا ہے کہ اب حق بات سننے سے ان کے دل میں اور زیادہ بغض اور عناد بڑھ رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کیفیت صرف کافروں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اہل ایمان کے ساتھ بھی یہ کیفیت پیش آ جاتی ہے، اور یہ کیفیت اس وقت بنتی ہے جب مسلسل انسان گناہوں کی زندگی میں گھسا رہتا ہے اور توبہ اور استغفار نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی گناہ ہو جائیں تو توبہ اور استغفار فوری کر لینا چاہیے، تاکہ اس کیفیت سے ہماری طبیعت اور ہمارے دل محفوظ رہیں، اور اللہ نہ کرے یہ کیفیت اگر بن جائے کہ جب حق بات سننے کو دل نہ چاہے اور نماز اور تلاوت کو پڑھنے کو دل نہ چاہے تو پھر توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، رو رو کر اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر روتا ہے تو دل پر جو سیاہی چڑھتی ہے وہ اتر جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بڑی عجیب بات فرما رہے ہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال میں 2 مرتبہ ہم آزماتے ہیں۔ آزمانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی پے در پہ تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتا، ولا ہم یذکرون، اور پھر بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تکلیفیں اور آزمائش بھیجتے ہیں، مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف اس کی توجہ بڑھ جائے، توبہ کرے، معافیاں مانگے، اپنی زندگی کو بدلے۔ تو کبھی مال میں کمی آتی ہے، نقصان آتا ہے، کبھی انسان کی صحت کو بیماری لگ جاتی ہے، کبھی اپنوں کا کوئی صدمہ آ جاتا ہے، مقصد صرف اللہ کا یہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا یتوبون ولا ہم یذکرون، ہم 2 دفعہ اس کو آزما رہے ہیں۔ ایک دفعہ تکلیف بھیجی پھر بھی اس نے ہماری طرف رجوع نہیں کیا، دوبارہ بھیجی پھر بھی رجوع نہیں کیا۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہماری طرف رجوع کرے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے کس قدر حریص ہیں، کس بات پر کہ سارے کے سارے مسلمان سارے کے سارے انسان ایمانی زندگی پر آ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی تکلیف پہنچنے پر کس قدر صدمہ ہوتا ہے، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں مجربات میں سے ہیں، احادیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان 2 آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں بھی انسان آ جاتا ہے، دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور بیماریوں کے لیے ان 2 آیتوں کا پڑھنا شفا بھی ہے، یعنی بیماری کے لیے ان 2 آیتوں کے پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے۔ آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں مشرکین کا ایک اعتراض تھا، اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کہتے تھے اکان للناس عجبا ان اوحینا، اللہ تعالیٰ نے انہی پر کیوں اپنا قرآن کریم اتارا ہے، اور کوئی نہیں تھا کہ وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کسی اور پر اتارتے، اور پھر وہ اعتراض کرتے تھے قرآن کریم پر۔ اس کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد چاند اور سورج کے پیدا ہونے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے کر آتے ہیں، اور پھر جب رات پوری ہو جاتی ہے تو پھر دن کی روشنی کو لاتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل ایمان اور اہل کفر کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، کہ وہ آدمی
کہ جس کو ہم سے ملنے کی امید نہ ہو، یعنی وہ دنیا کی زندگی میں اتنا مگن ہو کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ عجیب آیت ہے، لا یرجون لقاءنا، کہ ہمارے سے ملنے کی اس کو امید ہی نہیں ہے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بڑا راضی ہے۔ واطمأنوا بہا، اور بڑا مطمئن ہے اور سمجھ رہے بس میں ہمیشہ زندہ ہی رہوں گا اور میں کبھی مروں گا ہی نہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیتوں سے ہمارے حکموں سے غافل ہے۔ اولئک مأواہم النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کبھی انسان دنیا کی زندگی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، دولت کے کمانے میں، دنیا کی جمع کرنے میں، دنیا کی عیش و آرام میں، ایسی اس کی حالت بن جاتی ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ جیسے میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، کبھی بیمار نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ جوان رہوں گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوں گا، اور یہ مال ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، کبھی اس مال میں کمی نہیں آئے گی، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، مروں گا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، اس طرح کی غفلتوں والی زندگی گزارنے والے جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، ایمان والے نیک اعمال کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، جنت کی تیاری کرتے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا سلام کیا ہوگا، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، آپس میں جب جنتی جنت سے ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور جب جنتیوں کی ملاقات ختم ہو جائے گی تو الحمدللہ پر ختم ہوگی کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے نکال کر اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنتی جب ملاقات کریں گے تو سلام کریں گے، اور جب ملاقات ختم ہو جائے گی اور واپس اپنے اپنے محلات میں جا رہے ہوں گے تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کا اعتراض بیان کر رہے ہیں۔ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ، کہ آپ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیں۔ آیتوں کے بدلنے کی، قرآن کو بدلنے کی مختلف قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ میں تو اللہ کی طرف سے اس وحی کو تم تک پہنچانے والا ہوں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں تو تم کو صرف پڑھ کر سنانے والا ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے اس کو بنانا، اس کو بدلنا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے جو مجھے اتارا وہی میں نے تم تک پہنچا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مشرکین پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں پکارتے ہیں، اور جب ان کی تکلیف دور ہو جائے تو پھر غفلت کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اور پھر اس حالت کو بیان فرمائے کہ جب یہ لوگ سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور تیز ہوائیں چلتی ہیں اور ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کی حالت یہی ہے کہ جب اس پر کوئی بیماری مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر دیتے ہیں تو وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ پریشانی میں آتے ہیں تو ہمیں یاد کرتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ، اور جب ہم ان کو اس پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، غفلت کی زندگی میں، گناہوں میں، مستیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مشرکین کو مخاطب کر رہے ہیں، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے، ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو زندگی دیتا ہے، کون ہے جو ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، فسیقولون اللہ، تو یہ لوگ کہیں گے عن قریب کہ وہ اللہ ہی ہے، تو فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال۔ اللہ فرما رہے ہیں جب سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، زندگی دینے والے، روزی دینے والے، دنیا کی نظام چلانے والے، تو پھر اللہ کے سوا تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایک خالص اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ
مشرکین کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کرتے ہو کہ یہ قرآن انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، یعنی یہ قرآن آسمان سے نہیں اترا بلکہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل فأتوا بسورہ، پورے قرآن کو تو چھوڑو، صرف ایک چھوٹی سی صورت تو بنا کر دکھا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان رہتے ہیں، وہ تمہاری طرح کے ہیں، تم بھی ان کی طرح کے ہو، وہ بھی عربی بولتے ہیں، تم بھی عربی بولتے ہو، تم تو بڑی فصیح عربی بولتے ہو، تو پھر تم بھی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ ایک جھوٹا الزام لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم پورے قرآن کو چھوڑو، ایک صورت بنا کر دکھا دو، یہ قرآن میری طرف سے نازل کردہ ہے، میں نے آسمانوں سے اتارا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں بنایا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نزول قرآن کے مقصد کو بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے، اس کی نصیحتوں کو سنو، سمجھو، اس پر عمل کرو، وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں بیماریوں کا علاج ہے۔ انسان سچے دل سے اور یقین سے اور پاکیزگی کے ساتھ جب قرآن پڑھتا ہے تو جہاں اس سے روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، یعنی گناہوں کا علاج ہوتا ہے، وہاں اس قرآن کریم سے جسمانی امراض کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اور یہ اس میں کوئی شک نہیں بلکہ یہ یقینی بات ہے کہ بہت سارے مریض اور بہت سارے لوگ اپنا تجربات بتاتے ہیں کہ ہمارے فلاں ملنے والے تھے اور وہ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے اور فالج ہوا اور ایک دم ٹھیک ہو گئے اور بیماری ان کی ایک دم دور ہو گئی۔ تو قرآن کریم کو اللہ خود فرما رہے ہیں وشفاء لما فی الصدور، ایک جگہ نہیں، تقریباً قرآن میں 7 جگہ اللہ نے فرمایا ہے وشفاء للمؤمنین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 جگہوں پر آیتیں اتاری ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن تم لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء اور ہم نے اکابرین سے یہ بات سنی ہے کہ جب مرض بہت زیادہ خطرناک ہو، یعنی لا علاج کسی کو مرض لگ جائے اور اس مرض میں اس کے لیے انتہائی خطرہ ہو جائے اس کی جان کا، اور ڈاکٹر اس مرض کو یہ کہہ دیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں، تو کثرت سے تلاوت قرآن کریم پڑھنے سے، سننے سے اللہ تعالیٰ لا علاج مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے، بس دل کے یقین کے ساتھ انسان پڑھے کہ اس قرآن میں شفا ہے۔ دوائی اور دوائیوں، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری فیل ہو سکتی ہے، دوائیوں سے شفا نکل سکتی ہے، ہسپتالوں میں جانے کے بعد بھی شفا نہیں مل سکتی، لیکن قرآن کریم میں شفا یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اس میں شفا ہے اس قرآن میں۔ تو صدق دل سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، کثرت سے کرنی چاہیے، تھوڑی بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، ہر طرح کے فوائد ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ اپنے نیک بندوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جو دنیا میں میری مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کل کوئی قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، بلکہ ان کے لیے بشارتیں ہوں گی، جنت کی بشارتیں ہوں گی۔ دنیا کی زندگی میں تھوڑا بہت اپنی خواہشات کو دبا کر اللہ کی مرضی کی زندگی انسان گزار لے، آخرت کے مزے مہمیشہ کے ہیں۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کی قوم سے جو ان کا مکالمہ تھا اس کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ چل رہا ہے، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آپس میں مکالمہ تھا اور پھر وہ جو جادوگروں کا مقابلہ تھا اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم کی آیت ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، آیت نمبر 81 ہے، اس کے بعد اگلی آیت ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، آیت نمبر 82۔ یہ وہ آیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہی تھی، فَلَمَّا أَلْقَوْا، اے جادوگروں ڈالو، قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ، جادوگروں کا جادو کبھی کامیاب نہیں ہوگا،
یہ آیت نمبر 81 اور 82 میں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو یہ کہا ہے کہ جادوگروں کا جادو کبھی نہیں چلے گا۔ اس آیت کو بہت سارے علماء نے مجربات میں سے لکھا ہے کہ اس آیت کے پڑھنے سے اگر انسان پر کسی قسم کے کوئی اثرات ہوں، جادو ہوں، نظر بد کے اثرات ہوں، تو وہ اتر جایا کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 کو صبح شام 7 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکنے سے اس آیت کے مجربات میں سے لکھا ہوا ہے تفاسیر میں کہ اس کے پڑھنے سے اگر کسی پر کوئی اثرات ہوں، جادو ہوں، نظر بد کا اثر ہو تو اس سے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اپنے اوپر پڑھ کر دم کرنے سے اگر کوئی غلط چیز ہوگی تو وہ چیز اتر جائے گی، ختم ہو جائے گی اس کا اثر۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کا قصے کا تذکرہ ہے، اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کا آغاز ہے، ان کا قصے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیتوں میں شروع میں بیان فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مسئلے کو حل فرما دیا ہے کہ روزی کے حوالے سے پریشان رہنے والے اور روزی کے لیے در در کی ٹکرے کھانے والے اور ساری دنیا کے چکر لگانے والے، روزی کے لیے اللہ فرما رہے ہیں روزی کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روزی پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور ہم سب کے ٹھکانے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کہاں رہتا ہے۔ جب روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا ہے کہ تم تھوڑی بہت محنت کرو اور اپنے اللہ کی عبادت کرو، تو اس سلسلے میں انسان کو اتنا زیادہ پریشان اور خوار نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے، اس وقت تک وہ مرے گا نہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے، روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے اور اس کو پورا، یعنی اس کے حق میں مقدر میں جو روزی ہے وہ اس کو مل کر رہتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ روزی کی تنگی میں پریشان نہ ہونا اور حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف ہاتھ مت بڑھانا، تمہارے لیے جو روزی مقدر ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ تو ایک چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ روزی ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان سب سے زیادہ اسی روزی کے لیے پریشان ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں رات دن خوار نہیں ہوں گا اور میں نماز روزوں کو چھوڑوں گا نہیں، اور میں جب تک قرآن کی تلاوت چھوڑوں گا نہیں، پاگلوں کی طرح گھومتا پھرتا ہے کہ روزی مجھے ملے گی نہیں۔ تھوڑی بہت محنت کرنی چاہیے، روزی کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے چاہیے، لیکن زندگی کے اصل مقصد اس کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ سورہ ہود کی آغاز شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، ایک بہت بڑا عقیدہ انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم چادروں میں لپٹ جاؤ، اور تم چادروں میں لپٹ کر تم کتنے ہی چھپ جاؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم چھپ کر کچھ بھی کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ بعض دفعہ انسان ساری دنیا سے چھپ کر کمرے بھی بند کر لیتا ہے، لائٹیں بھی بند کر دیتا ہے، اندھیرا بھی کر لیتا ہے، دروازوں کو تالا بھی لگا دیتا ہے، اور پھر کوئی برائی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے سے اس انسان کو جگا رہے ہیں کہ تو چھپ جا، چادروں میں لپٹ جا، کمرے کو بند کر لے، لیکن یہ بات یاد رکھ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ساری دنیا سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں کہ دنیا والوں کو ہمارے گناہ کا پتہ چلے گا تو بے عزتی ہوگی، اللہ کا بھی تو خوف ہونا چاہیے کہ سب دنیا سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ کر ہم کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ برحمتک۔